بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی القضاۃ محمد بن مقاتل کا سبق آموزہ واقعہ۔ حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ تھے۔ حضرت شفیق فقی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور حضرت احمد بن خزرویہ کے استاد تھے۔ حضرت حاتم زاہد اور تقویٰ میں یکتا روزگار تھے۔ مخلوق کی خیرخواہی و وعظ و نصیحت آپ کا مشعلہ تھا۔ بقول علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کو اس امت کا حکیم لقمان کہا جاتا تھا۔ بلخ سے حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ حج کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں شہر دیکھ کر ٹھہر گئے۔ آپ ایک تاجر کے مہمان تھے۔ تاجر نے ایک دن ان سے کہا کہ شہر کے ایک بہت بڑے عالم بیمار ہے، میں ان کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر عالم ہے تو میں بھی چلتا ہوں، کیونکہ علماء کی عیادت کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ علماء کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دراصل یہ قاضی القضاء محمد بن مقاتل تھے۔ اس زمانے میں بیمار ہو گئے تھے۔ جب حضرت حاتم اس مہمان تاجر کے ساتھ قاضی صاحب کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کیا ہے، وہ تو ایک بڑی عظیم الشان دیوڑی کا استناء ہے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ سوچ و فکر میں پڑ گئے اور بولے کہ ایک عالم کے دروازے کا یہ حال ہے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے بلاوا آیا۔ جب دیوڑی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھولوں کا چمن ایک طرف ہے، فوارے سے پانی اچھل رہا ہے اور ہر ایک کمرے کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایک مجمع ہے، یعنی نوکر اور چاکروں کا مجمع ہے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار قاضی صاحب کے سامنے پہنچے، دیکھا کہ ایک مقلب گدھا بچھا ہوا ہے، اس پر قاضی صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ قاضی صاحب سرہانے لائنیں بنائے ہوئے غلام کھڑے ہیں۔ مہمانوں کو دیکھ کر قاضی صاحب اپنے مسند پر بیٹھ گئے اور حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہا کہ تشریف لائیے بیٹھے، لیکن وہ کھڑے ہی رہے۔ جب قاضی صاحب نے بیٹھنے پر اصرار کیا اور ان کو دیکھا کہ انکار پہ انکار کر رہے ہیں تو قاضی نے حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کس ضرورت سے تشریف لائے ہو؟ حضرت حاتم نے کہا کہ ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا پوچھیے، ذرا اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ غلام سامنے کھڑے تھے۔ تکیہ قاضی صاحب کے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیے گئے اور قاضی صاحب ان سے ٹیک لگائے بیٹھ گئے۔ انتظار کرنے لگے کہ حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ کیا پوچھیں گے۔ اس کے بعد یہ مکالمہ دونوں میں شروع ہوا۔ حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ علم کن لوگوں سے سیکھا ہے؟ قاضی بڑے بڑے معتبر اساتذہ سے۔ حاتم عاصم، ان کے پاس علم کہاں سے آیا تھا؟ قاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے۔ حاتم عاصم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم کہاں سے آیا تھا؟ قاضی جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ حاتم عاصم، ہاں تو ذرا یہ فرمائیے کہ آپ کے پاس علم کا جو ذخیرہ ہے وہی ذخیرہ ہے جسے اللہ سے جبرائیل نے پایا اور جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ذخیرہ صحابہ تک پہنچا اور صحابہ سے آپ کے بڑے بڑے معتبر اساتذہ تک پہنچا۔ اس ذخیرے میں کہیں قاضی کی شان اور شوکت کی طرف اشارہ کر کے اس کی بھی اطلاع دی گئی ہے کہ جس کا گھر امیروں کے گھر کے مانند ہوگا اور جس کے پاس امیرانہ ٹاٹ باٹ ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ قاضی، نہیں، یہ تو میں نے نہیں سنا۔ حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ، یہ نہیں سنا تو پھر کیا قاضی کی شان اور شوکت کی طرف اشارہ کر کے اس کا علم بھی آپ تک پہنچا ہے یا نہیں کہ دنیا سے رخ پھیری کر آخرت کی تعمیر میں جو زیادہ مشغول رہیں گے اور غربا اور مساکین سے جو زیادہ محبت کریں گے اور آئندہ زندگی کی تیاری کرتے رہیں گے، خدا کے نزدیک انہی کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اسی کے ساتھ حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ کو جوش آیا اور اس جوش میں فرمانے لگے، تم نے اپنے آپ کو کن لوگوں کی زندگی سے مطمئن کر رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور امت کے صالحین کی زندگی سے یا فرعون اور نمرود کی زندگی سے تمہارے قلب نے اطمینان کو پایا ہے؟ وہی فرعون اور نمرود کی سلطنت سے جس سے اینٹ اور چونے کی تعمیر کی ابتدا ہوئی۔ قاضی ابن مقاتل غور و فکر سے سن رہے تھے اور حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جا رہے تھے کہ اے علماء، سو تم ہی کو ایک بیچارہ غریب جاہل مسلمان دنیا دار دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ایک عالم اس حال میں ہے تو پھر اپنے آپ کو میں اس سے زیادہ برے حال میں نہیں پاتا۔ کہتے ہیں کہ بیچارے قاضی کے ہوش حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر سے لرز گئے
تھے۔ گھٹنوں کی بیماری کم ہونے کی بجائے اور اضافہ ہو گیا۔ قاضی کو اسی حال میں چھوڑ کر حاتم اسم ان کے گھر سے باہر نکل گیا۔ ابو نعیم آگے تحریر فرماتے ہیں کہ اہل رائے کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور، حذوین کے تنافیسی عیش پرستی میں ان سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ تنافیسی کے پاس پہنچے اور ایک ناواقف شکل میں قاضی تنافیسی سے وضو کرنے کا طریقہ پوچھا۔ انہوں نے بتلا دیا۔ حاتم اسم نے کہا، میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، کوئی غلطی رہ جائے تو درست کر دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وضو کرنے لگے۔ ابتدا میں تو تین دفعہ ہر وضو کو دھویا۔ جب ہاتھ دھونے کی باری آئی تو بجائے 3 دفعہ کے 4 دفعہ ہاتھوں کو دھویا۔ قاضی تنافیسی نے ٹوکا کہ تم نے غلطی کی ہے۔ پوچھا کہ کیا غلطی کی ہے؟ قاضی تنافیسی نے کہا، 3 بار سے زیادہ دھونا پانی کو بیکار ضائع کرنا ہے اور شریعت میں اس کو اسراف فضول خرچی قرار دیا گیا ہے۔ تب حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور کہنے لگے، سبحان اللہ، میں غریب آدمی تو ایک پانی کا چلو بہا کر اسراف کا مرتکب ٹھہرایا گیا، اور جناب والا نے یہ تمتراف جو اکٹھا کر رکھا ہے، آخر یہ کیا ہے؟ قاضی تنافیسی سمجھ گئے کہ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب وضو کا طریقہ سیکھنا نہیں بلکہ انہیں متنبہ کرنا تھا۔ چنانچہ ان پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ گھر گئے تو 40 دن تک باہر نہیں نکلے۔ حق بات کہنے کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اور یقیناً یہ رنگ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ حق بات کہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم صرف دنیا ہی کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ اپنی آخرت کو بھی مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔